الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشرناه بغلام حليم ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورے عالم اسلام پر بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا اور اپنی رضا کے لیے قربانی اور نماز دوگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میں بسمی میں قلب محمدیہ ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ دارالعلوم محمدیہ اور جامع مسجد مرکزی جامع مسجد دارالعلوم محمدیہ کے جملہ اراکین اور اہل محلہ کی جانب سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اللہ تعالی کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کے عمل کو قبول فرمائے. صرف 10 منٹ ہیں اور مجھے بہت ہی ضروری بات آپ سے عرض کرنا ہے. اسلام نام ہے امانت داری اور دیانت داری کا. اسلام نام ہے امن و شانتی کا. اسلام میں مایوسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اسلام میں بیزار ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. حالات کسی بھی طرح کے ہوں، مسلمان کا بھروسہ صرف اللہ اور اللہ رب العزت کی قدرت پر ہے، اس کی طاقت پر ہے. وہ علیہ اللہ بأحکم الحاکمین ہے. تمام نفوس کے اور تمام شیاطین کے، تمام شرور و فتن کے اور تمام اعدائے اسلام کے قلوب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. ہم اپنے عمل کو درست کر لیں، اپنے اخلاق کو درست کر لیں اور اسلام کی حقیقت کو پہچان کر اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم سچے مومن ہو تو دنیا تمہارے قدموں میں گر جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن یہ وعدہ اسی وقت پورا ہوگا جب میں اور آپ صحیح مسلمان ہوں گے. ایک حدیث عرض کرتا ہوں بس، کہ جب تمہارے اعمال خراب ہو جائیں گے، تم پر ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں گے، تمہاری باڑیوں کا پانی خشک ہو جائے گا، تمہارے تالاب اور ندی نالے خشک ہو جائیں گے اور بارشیں وقت پر نہیں ہوں گی، موسم تغیر میں آ جائے گا، بدل جائے گا، بیویاں تمہارا کہنا نہیں مانیں گی، اولاد تمہاری نافرمان ہو جائے گی، بڑوں کا سایہ تم سے اٹھ جائے گا اور تم بے یار و مددگار ہو جاؤ گے. آج میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے ہندوستان کا مسلمان نہیں بلکہ پورے عالم کا مسلمان گزر رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ رب العزت سے صحیح کر لیں. اگر اللہ سے ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں تو پھر ہماری یہ زبان، ہمارا یہ عمل، ہماری یہ گفتگو اور ہمارا یہ چلنا اور پھرنا، یہ سب کچھ اسلام ہو جائے گا. میرے بھائیوں، امام الہند حضرت مولانا
ابوالکلام آزاد جو ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم رہے ہیں، ایجوکیشن منسٹر رہے ہیں، انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے مسلمان بھائیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی کل ہی کی تو بات ہے، یعنی انہوں نے پچھلی تاریخ بیان کی کہ جب اس ہندوستان میں مسلمانوں کا قافلہ آ کر اترا تھا اور انہوں نے جمنا اور گنگا کے کنارے پر اتر کر وہاں وضو بنایا تھا اور صدائے اللہ اکبر بلند کی تھی اور ہندوستان میں انہوں نے اسلام کا پیغام دیا تھا، آج کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے آباء و اجداد تو ایسے تھے کہ وہ پہاڑوں کے سینوں کو چیر دیتے تھے، سمندروں کو چیرتے ہوئے دنیا کو انہوں نے فتح کر لیا تھا، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگے ہو؟ تمہارے اندر یہ کم ہمتی کہاں سے آ گئی؟ اب مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا کہ اگر تم پکے اور سچے مسلمان ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنے اعمال کو درست کر لو، جب عمل صحیح ہوگا تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ تخت پر اڑے جا رہے تھے، بہت بڑا تخت تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول اور بادشاہ بنایا تھا، چنانچہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا تخت تھا کہ وہ 7.5 کلومیٹر کا تخت تھا، اس پر 1000 کرسیاں سامنے سونے کی، 1000 کرسیاں پیچھے چاندی کی اور 1000 کرسیاں پھر پیچھے دوسرے لوہے کی تانبے کی ہوا کرتی تھی۔ سامنے والی پر جو ہے علماء، پیچھے والی پر جو ہے وزراء، عمائدین اور پیچھے والی پر جو ہے لواحدین بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب تخت اڑ رہا تھا ہوا میں تو تخت ٹیڑھا ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے تخت تجھے کیا ہوا؟ کیوں ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے؟ تو تخت نے کہا کہ حضور میں ٹیڑھا نہیں اڑ رہا ہوں، آپ کا تاج ٹیڑھا ہو گیا ہے اس لیے میں بھی ٹیڑھا ہو گیا۔ ٹھیک میرے بھائیوں، آج ہم ٹیڑھے ہو گئے، آج ہماری کل کوئی سیدھی نہیں ہے، میں اور آپ سب ایک ہی اس میں ہیں کہ ہم سب لوگ اپنے نفس کے غلام ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، خدا کی قسم اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی تو آنے والا وقت جو ہے ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ہماری خیر اور خوبی اسی میں ہے کہ ہم اسلام کو اپنائیں، غیر مسلم بھائیوں سے ہم اچھے روابط رکھیں، ہمیں کسی کو اسلام پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو اسلام قبول کرائیں گے، لیکن ہمارا ذمہ اور فریضہ ہے کہ ہم غیر مسلمین کے سامنے اسلام کی خوبیوں کو پیش کریں، اپنے اخلاق کو پیش کریں اور اپنے اندر جو خوبیاں اللہ نے اسلام کی حیثیت سے مسلمان کو دی ہے ان خوبیوں سے غیر مسلموں کو واقف کرائیں اور بتائیں کہ ہم آپ ہی کی طرح اس ملک کے وفادار ہیں، ہم آپ ہی کی طرح ہم نے بھی ماضی میں اس ملک کے لیے خون بہایا ہے۔ یہ اگست کا مہینہ ہے، جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ملک آزاد ہوا تھا، ہندوستان کے تقریباً 1 کروڑ مسلمانوں نے اپنی گردنیں کٹائی اور 10 لاکھ شیر خوار بچے، آپ پڑھ سکتے ہیں تاریخ میں جب کشمیر جل رہا تھا والی کتاب میں 10 لاکھ مسلمان بچوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ مسلمان نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، وہ کرایہ دار نہیں ہے، نہ کہیں سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد اسی ملک کے تھے، ہم انہی میں سے نکلے ہیں اور انہی میں سے ہیں اور یہی بسے ہیں اور یہی رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری آخری آرام گاہ بھی یہی بنے گی، ہماری آنے والی نسل بھی جو ہے اسی سرزمین پر زندہ رہے گی۔ میرے بھائیوں، مختصر بات یہ کہ عید الاضحیٰ بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ آپ اپنی قربانی میں سے غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی اچھا ہے اور دینا بھی چاہیے، البتہ اگر نہیں کھاتے تو نہ دیں۔ تیسری ضروری بات یہ عرض کرنا ہے کہ کسی بھی نئے آدمی کو قربانی کا گوشت نہ دیں، اس لیے کہ وہ باقاعدہ آپ کا دیا ہوا گوشت بدل کر کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں چیز کا گوشت ہے، اس لیے انجانے آدمیوں کسی کو گوشت دیں، جو جن لوگوں کو جانتے ہیں ان کو گوشت دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال بالکل عید الاضحیٰ پر ایک دم کم قیمت کی ہو جاتی ہے،
یہ ایک سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، لیکن ہمیں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا ہے، اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ بس اتنا عرض کروں گا کہ کھال کو ضائع نہ فرمائیں، بلکہ جہاں آپ کا دل چاہے وہاں کھال اپنے جانور کی ادا کریں۔ دارالعلوم محمدیہ مرکزی جامع مسلمہ کی ادارہ ہے، آپ کا دل اگر چاہے تو ہماری گزارش ہے کہ آپ دارالعلوم محمدیہ میں اپنی چرن قربانی دے کر ثواب دار حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پورے عالم اسلام اور بالخصوص ہندوستان اور بالخصوص ہمارے کرناٹک میں عید الاضحیٰ امن و شانتی کے ساتھ منائی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو، قربانی کو قبول فرمائے، اور جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، حج مبرور، حج مقبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔